السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج اسلام چینل اردو کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک انوکھی چیز کا تعارف کرنا چاہتے ہیں، جس کا تعلق قرآن کریم کے مفہوم اور معانی سے ہے، اور یہ مفہوم و معانی صرف اردو نثر میں نہیں بلکہ اردو نظم میں ہے۔ تو یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں منظوم ترجمان قرآن، جس کو مولانا حبیب اللہ اثری صاحب نے منظوم شکل دی ہے، اور پورا قرآن 18 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب شعر کی شکل میں آپ سن سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تعلی مثنوی مولوی، کہنا قرآن در زبان پہلوی، ہے مگر حق یہ اثر کی مثنوی، ہست قرآن در زبان دہلوی، ترجمہ گو اوروں نے بھی ہے کیا، ترجمہ گو اوروں نے بھی ہے کیا، اور سخن کا بھی کیا ہے حق ادا، ہے الگ لیکن اثر کا ترجمہ، ہے جھلکتی اس میں ایک عالم کی شاہ، یہ بھی ہے دعوت کی ایک سعی جدید، نظم میں مفہوم قرآن مجید، تاکہ ہو اہل ادب کو دین کا شوق، سمجھیں اس قرآن کو ارباب ذوق۔ ہم آج تک شعر و شاعری کو غزل اور حسن کی تعریف اور دنیا کے مختلف چیزوں کی تعبیر ہی سمجھتے رہے ہیں، لیکن شعر کا اور شعری کلام کا ایک دینی اور دعوتی اور اسلامک جو پہلو ہے، وہ آج آپ کے سامنے منظوم ترجمان قرآن کی شکل میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے روح رواں اور بانی اور اس کے مترجم جو ہیں اور مولانا حبیب اللہ اثری صاحب ہیں، جنہیں آج خصوصی طور سے ہم نے بلایا ہے تاکہ اس ترجمے کا بیک گراؤنڈ اور ترجمے کی کچھ قرات شعری انداز میں آپ کے سامنے ہو۔ پہلے تو میں مولانا کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کے اس سے شروع کریں تاکہ ناظرین کو کچھ اس کا اندازہ بھی ہو جائے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ کی ترجمانی سے کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ بھی میرے ساتھ اگر پڑھیں تو اس کے سعادت سے محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے میں کر رہا ہوں ابتدا، نام سے اللہ کے میں کر رہا ہوں ابتدا، جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا۔ الحمدللہ رب العالمین، حق تعالیٰ کے لیے زیبا ہے ہر حمد و ثنا، حق تعالیٰ کے لیے زیبا ہے ہر حمد و ثنا، جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا۔ مالک یوم الدین، آپ ہی ہے جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا، آپ ہی ہے مالک و مختار روز حشر کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اے خدا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اے خدا، اور تجھی سے مانگتے ہیں اپنی حاجت کی دعا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اے خدا، اور تجھی سے مانگتے ہیں اپنی حاجت کی دعا۔ ہم کو اے اللہ سیدھی راہ تو اپنی دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو اے اللہ
سیدھی راہ تو اپنی دکھا، راہ ان کی جن پہ انعام و کرم تو نے کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پہ انعام و کرم تو نے کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا نہیں جن پہ غضب تیرا ہوا، اور نہیں ان کا جنہوں نے اپنا راستہ کھو دیا۔ شکریہ، آمین۔ جزاکم اللہ مولانا۔ بے کس و مجبور ہم بندوں کی ہے یہ التجا، بے کس و مجبور ہم بندوں کی ہے یہ التجا، ہم پہ اپنی رحمتوں کے در خدایا کر دوا۔ آمین آمین آمین۔ شکریہ۔ اب مولانا آتے ہیں اس پر کہ آپ کے دل میں اس کا داعیہ کیسے پیدا ہوا، اور آپ نے جو اتنی جہد بلیغ کی ہے، اتنے دنوں اس کے لیے وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے لیے کیا چیز مہمیز کا کام دی، اور اگر کوئی اس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ واقعہ ہے، جی اور ہر شخص اس بات کو جانتا ہے جی کہ قرآن مجید دنیا کی وہ کتاب ہے جی جو ہر زمانے اور ہر معاشرے کے لیے اور ہر شخص کے لیے ہدایت سے لبریز ہے۔ بالکل۔ دنیا میں کوئی انقلاب آیا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے، چاہے خیر القرون کا دور ہو یا بعد کا دور ہو، جی یا آج کا بھی دور ہے جی جی کہ اکا دکا جو اسلام دن بدن دوسری قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں جی اور ایمان سے وہ ایمان حاصل کر رہی ہیں، مسلمان ہو رہی ہیں، تو اس کی صرف واحد ذریعہ اور سبب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جی بالکل۔ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کی آیتوں پر غور کر کے، اور وہ اسلام سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز میرے دماغ میں بہت پہلے سے تھی جی کہ قرآن کے ساتھ آج ہم مسلمان بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں جی بالکل۔ کہ اس کا رٹا لگاتے ہیں ہم، جی حالانکہ رٹے کا بھی ثواب ہے، جی تلاوت کا، جی لیکن اصل مقصد قرآن کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ دنیا کی ہدایت، ہدی للمتقین کہا قرآن نے، جی ہدی للناس کہا قرآن نے، کہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس کو پڑھے وہ اس سے ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، جی جی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، بلکہ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جی جی اور بہت سی دشواریاں اس کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، تراجم کی شکل میں بھی۔ جی ترجمہ پڑھیں تو کیا پڑھیں، ایسی کوئی کتاب کہ جس کا کوئی سٹاپ ہی نہیں ہو، جی پڑھتے چلے جاؤ، اور کہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ہم کیا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کس کے متعلق ہے یہ چیز، جی کوئی اس کا نہ باب ہے، نہ کوئی ہیڈنگ ہے، نہ کوئی عنوان ہے، بلکہ ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس طرح سے تو ہم کوئی مضمون بھی پڑھنا چاہیں تو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ جی ایک مضمون ایک صفحے کا ہو، اگر اس میں جگہ جگہ ہیڈنگ لگا دی جائے اور پیراگراف بنا دیے جائیں تو پڑھنے والے کو آسانی ہوتی ہے، اور افادیت بڑھ جاتی ہے، افادیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ جی قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، آج تک قرآن پر عنوان نہیں لگائے گئے، مبوب قرآن ہمارے پاس نہیں ہے کسی بھی زبان کے اندر۔ جی ہم نے قرآن مجید کو آسان تر بنانے کے لیے اور قرآن کی روح کو لوگوں کے دلوں پر اتارنے کے لیے یہ سوچتا رہا کہ کس طرح سے اس کو آسان سے آسان شکل میں پیش کی جائے۔ جی جی یہ داعیہ میرے اندر اس لیے بھی پیدا ہوا کہ میں اس سے پہلے جب انڈیا کے اندر تھا، پورے شہر کا میں ایک طرح سے مفتی تھا، لوگ مختلف سوالات لے کر آتے تھے، جی اور میں جواب میں قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث لکھ دیتا تھا۔ جی اس سے بڑے بڑے مسائل لوگوں کے حل ہو جاتے تھے اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، اور جوک در جوک ہمارے طرف رجوع ہوتے تھے۔ جی ایک زمانے میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا جی میرے ساتھ خود،
میں نے ایک کلاس جاری رکھی تھی، عربی کلاس شروع کیا تھا، قرآن مجید یا عربی زبان کو سیکھنے کی ایک کلاس ہماری جاری تھی۔ اس کلاس میں ایک 62 سال کا بوڑھا آدمی آیا، اور آپ یقین مانیں کہ وہ بوڑھا تو تھا لیکن جوان اس میں ہمارے کلاس میں 15-20 نوجوان کالج اور یونیورسٹی کے بچے تھے، ان سب میں وہ آگے تھا جی، اپنے ہوم ورک یاد کرنے میں اور ذہنی اعتبار سے بھی ہر چیز کا جواب فر دیتا تھا۔ میں اس کو بڑی حیرت ہوئی، ایک دن پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کو قرآن سے اتنا زیادہ، یہ عربی زبان سے اتنا شوق؟ اس لیے کہ بغیر شوق کے یہ نشاط پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بڑا عجیب و غریب میرا قصہ ہے، اور پھر وہ قصہ یہ بتلایا کہ وہ ایک دن حالات کے تحت بھیونڈی کے اندر فساد ہوئے تھے اور معاشی طور پر وہ بالکل تباہ ہو گیا، اس کا کاروبار بیٹھ گیا اور بال بچے والا آدمی تھا، گھر میں فاقہ کی نوبت آ گئی۔ کہتا ہے کہ میں خودکشی کے ارادے سے ندی ناکا، وہاں پر ایک دریا بہتا ہے ہمارے بھیونڈی شہر کے قریب سے، کہ اس طرف میں جا رہا تھا۔ راستے میں مسجد ملی، عصر کا ٹائم تھا، میں سوچا کہ اب تو مرنے جا ہی رہے ہو، چل کے آخری نماز پڑھ لو۔ وضو کیا، بیٹھا، ابھی نماز میں کچھ ٹائم تھا، اتفاق سے سامنے قرآن رکھا ہوا تھا، میں نے کہا قرآن کو بھی کچھ پڑھ لو، 1-2 آیت، مرنے تو جا رہے ہو۔ کہتا ہے قرآن میں نے اٹھایا اور ایسے ہی کھولا اور جو بھی آیت میرے سامنے آئی میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس میں ترجمہ بھی تھا، میں نے سوچا کہ چلو ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھا تو اتفاق سے وہ آیت تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو آیت اچانک کھل گئی تھی جی ہمارے سامنے آئی۔ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص میں جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جی، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے جیسے پڑھا میری آنکھیں کھل گئی، میں حیرت میں پڑ گیا ہو، اور پھر جب تک نماز بھی شروع ہو گئی میں نے نیت باندھ لی، لیکن اب جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، یعنی ہمارے اندر طاقت ہے ان مصائب کو برداشت کرنے کی، اور میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ یعنی طاقت ہے، یہ بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہے، لہذا کہتا ہے کہ نماز کے بعد میں مقتل کی طرف جانے کے بجائے گھر کی طرف آ گیا، سوچنے لگا کہ وہ طاقت کہاں ہے ہمارے اندر۔ جی، اور پھر میں نے اپنے کاروبار کو سمیٹا، اپنے ذہن کو مستعد کیا، اور آج اللہ کے فضل سے میں پہلے سے بھی زیادہ مالدار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، یہ تو بہت بڑی، یعنی یہ واقعہ جو ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے بہت ہی فسانہ عبرت ہے کہ انسان کے بہت کچھ یعنی جذباتی اور ذہنی جتنی کشمکش ہیں انسان کو، ان تمام کشمکشوں کا صحیح طریقے سے جواب اور اس کا انیکڈوٹ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر اس آدمی کا نام تھا دوست محمد، جی، اور دوست محمد نے بتلایا کہ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ میری کلاس میں وہ کیوں آیا، عربی زبان سیکھنے کا کیوں دل دادہ ہوا۔ جی جی، تو وہ اس کی وجہ بتانے لگا کہ میں نے سوچا کہ اگر قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا جب یہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے، تو اگر پورے قرآن کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو کیا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو اتنا اس شوق تھا۔ لیے میں نے سوچا ہے کہ عربی زبان زندگی جب تک میری ساتھ دے گی، سانس رہے گی، میں عربی زبان سیکھتا رہوں گا اور قرآن کو مطلب کہ میں اپنی زبان میں پڑھوں گا۔ اور اس سے میں بہت متاثر ہوا اس آدمی کے اس واقعے سے اور اس بیان سے،
اور آپ کو بتلا دوں کہ دوسری جلد جو منظوم ترجمان قرآن کی ہماری چھپی ہے جی اسی آدمی کے نام سے میں نے انتصاب کیا ہے. آپ پڑھ لیں اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. دوست محمد جی جی یہ بھیونڈی شہر کا ہمارے شہر کا رہنے والا آدمی ہے. جی میں ناظرین کو مولانا کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مولانا نارتھ انڈیا میں آپ کی پیدائش انڈو پاک کی تقسیم کے آس پاس ہوئی ہے اور ابتدائی تعلیم نارتھ انڈیا میں تمام علوم فنون کی مئو میں نارتھ انڈیا میں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ بھیونڈی بمبئی کے قریب ایک شہر ہے وہاں تشریف لائے اور وہاں سے آپ کی تعلیمی اور علمی تدریسی اور علمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ایک بہت ہی مشہور کتب خانے میں دارالقیمہ میں آپ نے 18 سال اور بمبئی میں بھی کچھ 2 سال اداروں میں 2 سال تک علم دین کی علم حدیث کی بہت ہی کلاسیکل کتابوں کی آپ نے خدمت کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو انگلینڈ آنے کا موقع دیا اور انگلینڈ کے مختلف شہروں میں آپ ایز اے خطیب امام اور ایز اے مفتی رہے ہیں. تو انگلینڈ کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا تعارف ان کے ساتھ ہوا ہے. اور جب اس کے بعد آج کل برمنگھم میں سیٹل ہیں اور آپ نے اپنے فراغت کا وقت جو ہے ریٹائرمنٹ کا وقت جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ اشتغال میں صرف کیا ہے. اور گویا ہندوستان میں اردو ترجمے کی جو 100-150 سالہ تاریخ ہے جو کہ فارسی ترجمے سے شروع ہوتی ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر گویا بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں نثر کے ترجمے کی وہ جو کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں. نظم میں بھی بہت سے لوگوں نے کیا لیکن مولانا کا جو عربی اور دینی اور اسلامی بیک گراؤنڈ ہے اور علمی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے یہ ترجمہ جو ہے وہ تمام ترجموں پر فائق ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کوئی فنی اور علمی غلطی زیرو کے برابر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نثر کے بجائے نظم میں مولانا نے جس طریقے سے اس کو اظہار کیا ہے وہ جیسے کہ اس کے مقدمے میں بہت سے لوگوں نے مولانا صہیب حسن صاحب نے اور مشہور شاعر فیاض عادل فاروقی صاحب نے بھی اس کا وہ کیا ہے کہ اس میں سلاست بیان آسانی اور علمی دقت سب کچھ ایسے خوبیاں اس میں جمع ہو گئی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بے مثال ترجمے کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ برطانیہ میں اس کے کچھ حصے اب تک چھائے ہو چکے ہیں. آخری حصہ انشاءاللہ زیر طباعت ہے اور جلد ہی آ جائے گا. تو میں مختصراً اگر کہوں جیسے کہ اور لوگوں نے کہا ہے کہ شاعری میں ترجمہ قرآن کا ایک بڑا اعزاز ہے انسان کا. ایسا خوش قسمت ہے ایک عالم بشر نام ہے جن کا حبیب اللہ اثر. دامن قرآن سے ہی وابستگی دور کر دے گی بشر کی خستگی. امن کا خواہاں اگر ہے سب جہاں ہوگا بس قرآن سے امن و امان. آج کل ہم پینڈیمک کے زمانے میں ہیں اور قرآن سے ہمارا ربط ضبط اور تعلق تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کے ساتھ بھی ہوگا تو ہمیں ذاتی اور خاندانی اور معاشرتی اور پورے امت کو اس سے سکون ملے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے ہم چلتے ہیں مولانا سے یہ پوچھتے ہیں کہ منظوم ترجمے میں کیا فنی مشکلات آپ کو سامنے آئیں اور اس میں اس کو کیسے آپ نے عبور کیا اور اس منظوم ترجمے کی خوبیاں میں بھی جیسے کہ مقدمے میں لوگوں نے لکھا ہے میں بھی بیان کروں گا لیکن آپ اگر اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ نے 18 سال کی جو محنت شاقہ کی ہے وہ کیسے آپ نے گزارا؟ یہ محض اللہ کا کرم ہے. جب میرے استاد نے اس کتاب کا جب میں آغاز کیا تھا جی اپنے بچوں کے لیے سورہ یاسین کے ترجمے سے شروع کیا. ہمارے بچے مطلب کہ 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہماری ہیں جی 8 بچے ہمارے ہیں. تو جب وہ انگلینڈ آئے اسکولوں میں رہنے لگے تو ان کو یہ ہوا کہ ناظرہ قرآن کوئی پڑھ رہا تھا کوئی کچھ
تو ان کو میں نے سورہ یاسین یاد کرائی اور قرآن کی اور صورتیں یاد کرائیں. اب یہ تھا کہ کوئی ترجمہ یاد کرا دیا جائے. جی. میں سوچنے لگا کہ کون سا ترجمہ. کافی تراجم کا میں نے مطالعہ کیا لیکن مجھ کو پسند نہیں آیا کوئی ترجمہ اردو زبان کا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ایک ترجمہ کر دوں. ترجمہ کرنے لگا تو ظاہر ہے کہ آیتوں کے مقابلے میں وہ الفاظ بہت زیادہ یہ ہو جاتے ہیں. اختصار ہمارے پیش نظر تھا اور ترجمہ پورا نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کو نظم کی شکل میں نے دے دی. اچھا, تاکہ اور آسانی ہو. اب نظم میں نے دیکھا کہ جملے بڑے خوبصورت اور تو ایک دو آیتیں کرنے کے بعد اب میں نے پورے سورہ یاسین کا ترجمہ کر ڈالا. ماشاءاللہ. اور پھر بعد میں نظر ثانی, نظر ثالث, نظر رابع مختلف اس کو دہراتا رہا, ملاتا رہا, کرتا رہا. میں بھی حیرت میں پڑ گیا. تو پھر اس پر میں نے ہیڈنگ وغیرہ لگا دی اور ایک اچھا خاصا مجموعہ بن گیا. کچھ احباب کو بھی دکھایا, انہوں نے بہت پسند کیا. اتفاق سے ہمارے استاد خاص مولانا صفی الرحمن اعظمی جو مشہور سیرت نگار الرحیق المختوم جنہوں نے لکھی ہے, ہر گھر میں ہے یہاں اور ہر گھر میں ہے, لوگ جانتے ہیں اس کو. فیصل ایوارڈ بھی مل چکا ہے ان کو. تو وہ وہاں مدینے میں تھے اور وہاں سے برمنگم ہمارے ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں آئے. پھر اس کے بعد میرے گھر پر آئے اور میں نے سورہ یاسین کا ترجمہ اپنے استاد کو پیش کیا. دیکھا, انہوں نے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور کافی غور و فکر کے بعد پورا الٹ پلٹ کر دیکھا انہوں نے پورا ترجمہ. کہتے ہیں کہ میں ایک بات کہتا ہوں, غور سے سنو. وہ کیا؟ پورے قرآن کا ترجمہ کر ڈالو اسی نہج پر. جی ماشاءاللہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ پہاڑ تو یہ تو پہاڑ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کو یقین ہو گیا, دیکھ لیا میں نے کہ تم یہ پہاڑ اٹھا سکتے ہو. اور بہت بہترین ترجمہ ہوگا, مطلب یہ کہ بڑی بہترین تفسیر ہوگی اور بہت مقبول ہوگی. دنیا میں کہیں ہے نہیں. ہم نے انداز دیکھ لیا تمہارا اور تم اللہ کا نام لے کر, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, تم پورے قرآن کا ترجمہ کرو. بہت اچھا. لیکن بہرحال اب استاد کی بات میں اس وقت تو دھیان نہیں دیا, ایسے ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پھر کرنے لگا. 4-5 صورتیں کیا اور اس کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کیا, یہاں تک کہ 10 سال لگ گئے پہلی جلد کی. اس میں طبیعت اور بھی کام تھے, مشاغل تھے بہت زیادہ, توجہ تھی ہماری, لیکن تو بہرحال پھر دوسری جلد چھپی اور چھپنے کے بعد لوگوں نے کافی ویلکم کیا, بہت پسند کیا اس پہلی جلد کو. اب میرے اندر ایک نشاط پیدا ہوا. اللہ کا شکر ہے. مولانا اب ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ قصہ آپ کا, یہ دلچسپ قصہ جو ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ہم سنتے رہیں گے آپ سے. الفاظ کا چناؤ, معانی کا یہ بہاؤ, ایک جوہری لٹاتا ہے سرمایہ حیات. دشوار نثر میں بھی ہے نقل کلام رب, مانند کوہ نظم میں حائل ہیں مشکلات. توفیق ایزدی سے مرتب ہوئے تمام, نظم حسین کی یہ گوہر ہائے لامعات. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین, پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج یہ اسپیشل پروگرام منظوم ترجمان قرآن آپ کے سامنے میں لے کر حاضر خدمت ہوں. یہ برطانیہ کی تاریخ میں ایک بہت ہی خصوصی ڈیولپمنٹ ہے کہ اور شعر و شاعری اور ادب کے ساتھ ساتھ گویا قرآن کریم کا منظوم ترجمہ پچھلے 20 سالوں کی خدمت سے, محنت سے
تکمیل پذیر ہوا ہے. آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اس کے کچھ چیدہ منتخبات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تاکہ آپ بھی اس سے محظوظ ہو سکیں اور اس کی خوبیوں سے واقف ہو سکیں انشاءاللہ العزیز. اور ہم اس کے جو خالق اور اس کے جو روح رواں ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے ان سے ہم تھوڑی سی آگے بھی بات کرتے رہیں گے تاکہ اس ترجمے کا بیک گراؤنڈ اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے اور برطانیہ کی ایک سنہری تاریخ ہے جو لکھے جانے کے قابل ہے. تو آئیے مولانا آپ سے ہم پھر وہی سنتے ہیں کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ جو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حوصلہ افزائی کی تھی، آپ وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت ہی حوصلہ افزائی کی کہ پورا قرآن ترجمہ کریں آپ. ہاں الحمدللہ مولانا کی بات یہ میرے دل کو لگی اور اللہ نے بھی مدد فرمائی. پھر میں نے ترجمہ شروع کیا، لیکن جیسے وقت ملتا رہا یہاں تک کہ 10 سال میں نے پہلی جلد مکمل کی. کتاب چھپنے کے بعد جب لوگوں میں کتاب گئی ہے جی اور لوگوں نے اس کا بڑا والہانہ استقبال کیا، بڑی تعریف کی گئی کتاب کی اور ہر طرف اس کا ایک شور مچ گیا، تو اور لوگوں نے یہ مطالبہ کہ مولانا اس کو کمپلیٹ کریں جلد سے جلد، ایسا نہ ہو کہ کتاب کمپلیٹ نہ ہو پائے. بہرحال میں بھی اپنے اور مشاغل ترک کرتے ہوئے اس کے پر لگ گیا اور دوسری جلد تقریباً 2 سال 1.5-2 سال کے اندر تیار ہوئی. وہ بھی چھپی اور بھی لوگوں نے اس کو پسند کیا. پھر تیسری جلد یہ 3 سال کے قریب یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اس سال رمضان میں 17 شعبان کو یہ 3 جلدوں کے اندر 16,220 اشعار کا یہ مجموعہ تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور یہ بہت ہی مبارک ساعتوں میں کمپلیٹ ہوا ہے اور بہت ہی مبارک ترجمہ ہے. آئیے ناظرین کرام آپ کے سامنے میں اس کی جو لندن کے ایک مشہور شاعر محمد فیاض عادل فاروقی صاحب نے جو اس کی خصوصیات نثر میں بھی اور نظم میں بھی پیش کی ہے جو کہ مقدمے میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو اس کی قدردانی ہو کہ یہ منظوم ترجمان قرآن جو ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کے امتیازات ہیں، اور گویا برطانیہ کی تاریخ میں، اردو ادب کی تاریخ میں یہ ایک بہت بیش قیمت اضافہ ہے اور بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے. تو اس ترجمان کی جو خصوصیات ہے اس میں سے ایک تو یہ کہ یہ عام فہم، سلیس اور سادہ زبان میں لفظی ترجمہ ہے. اس میں کوئی تکلف اور شاعری کا بہت زیادہ نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اوزان کا اہتمام ہے. دوسرے کی اس میں نظم کی روانی قابل رشق ہے. یہ ایک شاعر کی زبان سے یہ کہنا جو ہے، ایک مرنج شاعر کی طرف سے یہ کہنا گویا اس کے لیے مکمل سرٹیفکیٹ ہے. اور دوسرے کی مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کی بحر میں لکھا گیا یہ منظوم ترجمہ قرآن قاری کو دل نشین انداز میں قرآن کے پیغام کی طرف راغب کرتا ہے. تیسرے یہ کہ اس ترجمے پر کسی مخصوص مذہب، فقہی گروہ، قومی مسلک، فرقہ واریت، مکتبہ فکر کی چھاپ نظر نہیں آتی. صرف مضامین قرآن کا سیدھا سادہ شروع سے آخر تک کلی طور پر ترجمہ ہے. گویا اس میں بغیر تعصب و بغیر کم و کاس بات کہی گئی ہے. چوتھے یہ کہ بے شمار ذیلی عنوانات بذات خود قرآن کے لامتناہی مفاہیم کی گرہ کشائی کی کلید ہیں. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ بعض اسکالات قرآنی کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو لوگ اس کا مقدمہ دیکھیں گے ان کو ان تمام خوبیوں کا اندازہ ہو جائے گا، اور جب اس کو آپ سنیں گے تو بھی اس پر وہ ہوں گے. جیسے کہ میں نے بھی اپنے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ علمی نکتے جو ہیں وہ کس طرح چٹکیوں میں مولانا نے حل کیا ہے، جو کہ کلالہ سورہ نساء کی کلالہ کی مثال ہے. اور گویا علماء میں سے ہمارے بڑے عالم شیخ صہیب حسن صاحب، اور شاعروں میں
فیاض عادل فاروقی صاحب نے گویا اس پر اپنی مہر لگا دی ہے کہ یہ ترجمہ برطانیہ کی تاریخ میں اور اردو زبان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں ہم کہ اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اس کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے اردو قرآن پوئٹری۔ یہ ون ورڈ ہے، اگر گوگل کریں گے یہ تینوں الفاظ اگر الگ بھی لکھے جائیں گے تو گوگل کر کے اردو قرآن poetry.com کے ذریعے آپ کو مصنف کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات ملتی جائیں گی، اس کی نشر و اشاعت اور اویلیبلٹی کے سلسلے میں بہت ساری معلومات ملتی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ جن لوگوں کی تقریضات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہم اردو اور انگریزی میں اس ویب سائٹ پر ڈالتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح مولانا نے 15-20 سال کی محنت شاقہ اس میں صرف کی ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن کے پیغام کو لانے میں اس سے مدد لیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ایک علمی بحث ہے یہ کہ اردو ترجمے کی تاریخ، پھر منظوم ترجمے کی تاریخ، اگر آپ اس پہ مختصر روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین بہت مستفید ہوں گے انشاءاللہ اس سے، مختصراً چند منٹ میں، جیسے چونکہ یہ مختصر سا پروگرام ہے۔ مقدمے میں ہمارے جو ناقدین نے انہوں نے لکھا ہے جی، اور مقابلہ بھی کیا ہے، مطلب کہ ہمارے ترجمے اور منظوم کا اور اس کا، ہاں، اور جی ہے میرے سامنے ہے ہاں۔ کیا تو آپ مختصراً جو بھی اس پر، یعنی اس کی خوبیاں تو فنی لوگوں نے بیان کر ہی دی ہیں، ہے نا۔ یہ مولوی بدایونی صاحب کا، ہاں جی، یہ جو مولوی بدایونی صاحب ترجمہ اور آپ کا ترجمہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ۔ جملہ خوبی خدا کو ہے شایان، کی ہے پروردگار عالمیاں۔ تو یہ جو ہے ایک پرانا ترجمہ ہے، نیا ترجمہ دیکھیے۔ حق تعالیٰ کے لیے زیبا ہے ہر حمد و ثنا، جو ہے سارے عالموں کا پالنے والا صدا، کی بہت مہر و رحم والا ہے وہ، جس کی رحمت بیاں سے بالا ہے، جو بڑا ہے رحم والا مہرباں با انتہا۔ یہ مولانا کا ترجمہ ہے۔ تو یہ فنی طور سے شیخ صہیب حسن صاحب نے اس کو مقابلتاً بھی پیش کیا ہے۔ میں یہ بتاؤں، خاص بات اس میں یہ ہے جی کہ مجھ کو چونکہ عربی ادب پر اور کافی مطلب یہ کہ ہم نے محنت کی تھی پڑھنے کے زمانے ہی سے، عربی ادب پر پورا عبور تھا جی، عروض و قوافی گویا کہ اور تختی کرنا اشعار کا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اردو میں شعر و شاعری ہم نے اس سے پہلے نہیں کی تھی، جی، اسی کے ساتھ آغاز ہوا۔ جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے تراجم بڑے بڑے شعراء نے دیکھا ہمارے ترجمے کو، اور مقدمے میں جیسا کہ ہاں تابش مہدی ہیں اور بڑے بڑے شعراء جتنے بھی، الحمدللہ اب تک کسی نے نکیر نہیں کی اس پر کسی چیز کا۔ جی، سبوں نے یہ کہا کہ بہت عمدہ ہے، بعض نے اس کو عجوبہ قرار دیا، بعض نے کہا کہ یہ کتاب مولانا کی 1000 کتابوں سے بہتر ہے۔ ہم نے اور کتابیں نہیں لکھی اردو زبان میں، ایک کتاب لکھی تحفہ رمضان، اور اس کے بعد یہ کتاب ہے، کہتے ہیں کہ 1000 کتابوں کے مقابلے میں یہ تنہا بھاری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا کا علم جو ہے یہ وہبی علم ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں، ہم کو بھی حیرت ہوتی ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑا کام اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ تو ہم نے تمام، ہمارے پاس تقریباً ویب سائٹ سے مختلف ویب سائٹیں ہیں ہمارے پاس، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 70-80 تفسیریں ہیں جی، جی، جن سے میں نے مدد لی ہے۔ جی، جی، کافی، چونکہ اس میں 2 مسئلہ تھا، ایک تو قرآن کے مفہوم کو متعین کرنا کہ، اور لفظ بلفظ یہ مستند ترجمہ ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا ترجمہ نہیں ہوا، مطلب ہے کہ نثر میں تو ہوا ہے مگر نظم میں
کسی کے بس کی بات تھی نہیں، کوئی اتنا یہ نہیں تھا. جی بہرحال یہ ایک مستند ترجمہ ہے. اور ایک خاص بات اس میں آپ کو یہ ملے گی کہ عام طور پر تراجم کے اندر جیسے علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تم کو یتیم پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں جو تراجم ہوئے ہیں کہیں تو کہیں تم سے خطاب کیا گیا ہے. ہم نے شاذ و نادر ہی کہیں تو یا تم کا لفظ استعمال کیا ہے. پورے قرآن میں جہاں بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں یہی ملے گا کہ خیر الورا اور خیر البشر، آپ وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ہمارا ایک احترام کا پہلو ہے وہ میں نے سامنے رکھا ہے. شاید ایک آدھ جگہ تو یا تم کا لفظ استعمال ہوا ہوگا، تو پورے قرآن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کا اہتمام کیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ترجمہ بالکل سلیس کیا گیا ہے اور لفظ بلفظ ترجمہ کیا گیا ہے. جہاں اشعار کے لیے کچھ ضرورت تھی تو وہاں بھی کوئی فالتو لفظ نہیں شامل کیا ہے، بلکہ بہت کام کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر میں سورہ اخلاص کو دیکھ لیں. ہر آدمی سورہ اخلاص پڑھتا ہے لیکن اس کا ترجمہ میں نے کیا لکھا ہے؟ توحید خالص اور رد شرک. یہ مین ہیڈنگ ہے ہماری. قل هو اللہ احد، آپ ان لوگوں سے کہیے اے نبی، ذات ہے اللہ کی بس ایک ہی. قل هو اللہ احد، آپ ان لوگوں سے کہیے اے نبی، ذات ہے اللہ کی بس ایک ہی. اللہ الصمد، شرک کا جس میں نہیں کوئی جواز، یہ بریکٹ میں ہے، شرک کا جس میں نہیں کوئی جواز. حق تعالیٰ تو ہے سب سے بے نیاز. الصمد، حق تعالیٰ تو ہے سب سے بے نیاز. لم یلد ولم یولد، وہ نہیں اولاد رکھتا ہے کوئی، وہ نہیں اولاد رکھتا ہے کوئی، اور کسی کی خود نہیں اولاد بھی. بالکل، یہ بالکل مختصر ترین وہ نہیں اولاد رکھتا ہے کوئی اور کسی کی خود نہیں اولاد بھی. ولم یکن لہ کفوا احد، بریکٹ میں ہے، شان اس کی ہے نرالی بالیقین. شان اس کی ہے نرالی بالیقین، شان اس کی ہے نرالی بالیقین، اس کا تو کوئی بھی ہمسر ہی نہیں. اس کا تو کوئی بھی ہمسر ہی نہیں. یہ شکریہ، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عامہ دے اور اس کو قبول کرے. آپ نے انشاءاللہ اخیر میں ہم آپ کو وہ جو اختتامی بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ یہ فیاض عادل فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے تینوں جلدوں کو پڑھا تو صاحب کتاب کی تبخر علمی و کمال سخنوری سے حیرت میں پڑ گئے، اور اس بات کو باور کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مولانا اثری کی فن سخنوری کسبی نہیں بلکہ خداداد وہبی ملکہ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے نواز دے. اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ابھی انہوں نے بھی اور سب نے بھی اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے کہ مولانا کو اس پر ہم پوری دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس منفرد کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور مولانا اور ان کی ٹیم کو سعادت دارین سے نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. اب اخیر میں چاہوں گا کہ آپ ایک مختصر سا پیغام بھی ہمارے ناظرین کے نام کے لیے ریکارڈ کر دیں، جو مختصر سے گویا آپ کا میسج ہو، اور اس کے جو اختتامی اشعار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ آپ کا پیغام ناظرین کے نام. میرا پیغام وہی ہے جو قرآن کا پیغام ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها. یہ
قرآن مجید ہی سے دنیا کے اندر انقلاب آیا، اور جو بھی اصلاح ہوگی اسی کتاب کے ذریعے سے ہوگی۔ لہذا ہم اس کتاب کو حفظ جاں بنائیں، اپنے گھروں کے اندر جس طرح سے ہم تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے، وہیں تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بچوں کے ساتھ، اردو داں طبقے کے ساتھ اس کے معنی اور مطالب پر بھی ہم دھیان دیں اور اس کو معمول بنا لیں قرآن کے ساتھ۔ اور اس منظوم ترجمان قرآن کو سے یہ راہ آسان ہو گئی ہے۔ اگر میری یہ کاوش سے ایک آدمی بھی اگر راہ راست پر آ گیا، جب حالانکہ رپورٹ تو یہ ہے کہ رمضان میں مجھ کو لوگوں نے فون کیا کہ ہم نے پہلی بار قرآن کو 20 پارے ہم نے آپ کے کتاب کے ذریعے سے پڑھا اور بڑا لطف ہوا، جب تک ختم نہیں ہو گیا ہم نے چھوڑا ہی نہیں اس کو، اور بہت ہم مستفید ہوئے۔ بہرحال آپ بھی ٹرائی کریں، کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی شامل کریں، اور جو خاص طور پر بزرگ حضرات ہیں ہمارے تو اہل زبان، وہ بھی اپنے بچوں پر دھیان دیں یا پڑھ کر سنائیں بچوں کو منظوم ترجمان قرآن اشعار کے ذریعے سے، اور اس کو عام کریں اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کو دین کی طرف، اسلام کی طرف راغب کریں انشاءاللہ تعالی۔ اخیر میں چاہوں گا کہ مولانا نے جو کنکلوڈنگ اشعار دیے ہیں اس منظوم ترجمان قرآن کا، اسلام چینل اردو کے شکریہ کے ساتھ اور ناظرین کے شکریہ کے ساتھ، اور سب کی گویا دعائیں اور نیک تمنائیں ہمارے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منظوم ترجمے کے ذریعے ہمارا تعلق قرآن سے اور پھر رب کریم سے ہمارا تعلق پھر سے استوار ہو جائے، اور ہم گویا اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں کمیونیکیشن میں آ جائیں، اور ہمارے حالات ذاتی، خاندانی، معاشرتی اور ملکی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درست فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مناجات و صفاس، جی مناجات، جب میں نے بتایا نا کہ 17 شعبان کو یہ کتاب ختم ہوئی، جی رمضان، تو چند اشعار ہم نے اختتامی اشعار لکھے تھے، جی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ضرور۔ اے میرے اللہ رب ذوالجلال، رحمتیں ہیں تیری ہم پہ لازوال۔ اے میرے اللہ رب ذوالجلال، رحمتیں ہیں تیری ہم پہ لازوال۔ نظم میں قرآن کا یہ ترجمہ، نظم میں قرآن کا یہ ترجمہ، بن تیری رحمت یقیناً تھا محال۔ اے میرے اللہ رب ذوالجلال، رحمتیں ہیں تیری ہم پہ لازوال۔ نظم میں قرآن کا یہ ترجمہ، بن تیری رحمت یقیناً تھا محال۔ میں کہاں اور یہ کہاں تیرا کلام، میں کہاں اور یہ کہاں تیرا کلام، سب نوازش کا تیرے ہے یہ کمال۔ میں کہاں اور یہ کہاں تیرا کلام، سب نوازش کا تیرے ہے یہ کمال۔ کر عطا اس کو تو اب شرف قبول، آمین۔ کر عطا اس کو تو اب شرف قبول، تاکہ اس کا فائدہ ہو بے مثال۔ آمین آمین۔ رکھ تر و تازہ اسے تو تا ابد، رکھ تر و تازہ اسے تو تا ابد، ہو نہ گدلا یہ کبھی آب زلال، ہو نہ گدلا یہ کبھی آب زلال۔ سب بنا لیں اس کو اپنا حرز جاں، جی سب بنا لیں اس کو اپنا حرز جاں، اور ان کے واسطے ہو نیک فال۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ختم انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے مولانا نے ختم قرآن کے منظوم دعا کی ہے، آپ بھی میرے ساتھ شریک ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے پھر سے رشتہ استوار کرے، اور اس ترجمے کے ذریعے ہمیں قرآن کے صحیح مفہوم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔